قرآن کی 80ویں سورہ سورہ عبس ایک بہت ہی ذاتی لمحے سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا سبق اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات پر محیط ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ گہرا سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے اور کیسے ایک پیشانی کا بل ایک ابدی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی صورتیں اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں، لیکن سورہ عبس ہمیں سیدھا ایک ڈرامائی منظر کے بیچ میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہاں کوئی لمبی تمہید نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو فوراً ہماری توجہ ایک بہت گہرے اخلاقی سبق کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ شروع میں بات ایک بہت ہی ذاتی، ایک بہت ہی انسانی لمحے کی ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اور یہیں سے اس صورت کا گہرا سبق شروع ہوتا ہے۔ سورت ان 2 آیتوں سے شروع ہوتی ہے، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کیونکہ اس کے پاس وہ نابینا آیا۔ اب بظاہر تو ایک معمولی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اسی ایک لمحے میں کائنات کا ایک بہت بڑا اصول چھپا ہوا ہے۔ اس منظر میں جو 2 کردار ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، ایک نابینا شخص جن کا دل ہدایت کی روشنی پانے کے لیے بے چین ہے، اور دوسری طرف ہے مکہ کے وہ طاقتور سردار جن کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید یہ ہے کہ شاید اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو ایک بڑی تبدیلی آ جائے۔ تو اسی کشمکش کے لمحے میں آسمان سے رہنمائی آتی ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو کیسے ایک ایسے سبق میں بدل دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور جو ہماری ترجیحات کے بارے میں سوچنے کے انداز کو چیلنج کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود بات کر رہا ہے۔ کلام الہی سوال اٹھا رہا ہے کہ اصل میں اہم کون ہے؟ وہ شخص جو دنیا میں بڑا ہے اور بے نیازی دکھا رہا ہے، یا وہ جو عاجزی اور اللہ کے ڈر کے ساتھ ہدایت کی تلاش میں آیا ہے؟ یہ نقطہ نظر دنیا کے تمام معیاروں کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ یعنی اس واقعے کا جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نزدیک قدر کا پیمانہ کوئی سماجی مرتبہ یا طاقت نہیں، بلکہ خلوص و سچائی کی طلب ہے۔ ہدایت کے لیے تڑپنے والا ایک عاجز انسان ان سینکڑوں مغرور سرداروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جو حق کی طرف سے بے پرواہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس واقعے کو صرف ایک شخص تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے پوری انسانیت کے لیے عام کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ یہ پیغام اب صرف اس وقت کے لیے نہیں رہا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک معیار بن گیا ہے۔ اچھا، اس گہرے اخلاقی سبق کے بعد اب بات کا دائرہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے۔ اب بات صرف ہمارے کاموں کی نہیں، بلکہ اس پیغام کی عظمت کی ہو رہی ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ جو پیغام ہے یہ کتنا بلند اور بالا ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، بلکہ یہ معزز صحیفوں میں درج ہے، جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں۔ یعنی اس کا ماخذ بھی پاک ہے اور اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ تو یہ جو